بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشتونوں کا سب سے پرانا اور مستند حوالہ 2500 سال پہلے ہیروڈوٹس نامی یونانی سیاح کی کتاب میں ملتا ہے، جس میں اس نے چند پشتون قبائل کا بھی ذکر کیا اور ان علاقوں کا بھی ذکر کیا جو آج پاکستان کا حصہ ہیں، مگر اس میں کہیں بھی افغان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پشتون کا دوسرا حوالہ سکندر اعظم کے مورخین کی کتابوں میں ملتا ہے، جو کہ تقریباً 2300 سال پرانی ہیں، جن میں پشتونوں کے یوسف زئی اور آفریدی قبائل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی انہی علاقوں میں جن کو آج پاکستان کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی افغان کا کہیں تذکرہ نہیں۔ پھر تقریباً 1800 سال پہلے ایک لفظ افغان شاہپور نامی فارسی بادشاہ نے موجودہ افغانستان میں رہنے والوں کے لیے استعمال کیا، اور اس کے بارے میں یہ شک ہے کہ شاید یہ لفظ بعد میں افغان بنا۔ دراصل لفظ افغان محض چند سو سال پرانا ہے، جبکہ کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ لفظ صرف 300 سال پرانا ہے۔ اگر شاہپور بادشاہ والا حوالہ ہی درست مان لیا جائے تو بھی افغان کسی نسل کا نام نہیں، بلکہ یہ مختلف قومیتوں پر مشتمل ایک مخصوص علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، جن میں پختون، فارسی بان، ہزارہ، حتیٰ کہ ترک اور کچھ عرب بھی شامل تھے۔ آج بھی افغان کسی نسل کا نام نہیں، بلکہ مختلف قومیتوں پر مشتمل ایک علاقے میں آباد لوگوں کو کہا جاتا ہے، جن میں پختون، تاجک اور ہزارہ وغیرہ شامل ہیں۔ البتہ پشتون یا پختون ایک نسل یا قوم کا نام ہے جس کے مستند تاریخی حوالے دستیاب ہیں، اور پشتونوں کی تاریخ کم از کم 2500 سال پرانی ہے۔ افغانیوں کو نسل ماننا اور ان کی 5000 سال کی تاریخ ماننا اور پھر پشتونوں کو افغانوں کی نسل ماننا کوئی تاریخی حقیقت نہیں، بلکہ ایک عقیدہ ہے جس کی بنیاد شاید علم غیب پر ہے، اور اس کا نہ کوئی مستند حوالہ موجود ہے اور نہ ہی کسی بھی طرح اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اور تو اور خود افغانستان کے شناختی کاغذات میں صاف طور پر لکھا ہے کہ افغان ملت ہے، اور افغانستان میں رہنے والوں کو افغان کہا جاتا ہے، جبکہ پشتون ایک نسل یا قوم کا نام ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی افغان کو نسل مان لیا جائے تو یہ پشتونوں کی کوئی بگڑی ہوئی شاخ ہی کہلائی جائے گی، جن میں کچھ دوسری قومیتیں بھی مل گئی ہیں، مگر اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پشتون ایک نسل ہے اور ان کی بڑی تعداد پاکستان میں آباد ہے، اور ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ پشتون آج سے نہیں بلکہ قیام پاکستان سے بھی پہلے اس بات کو گالی سمجھتے تھے کہ الکا افغان خونائی۔ اس لیے لفظ افغان گزشتہ 2 صدیوں سے احمد شاہ کے دور سے اختیار کیا گیا، اور اس سے پہلے افغان کا کوئی وجود نہیں ملتا، بلکہ کابل حکومت، غزنی حکومت، ہرات حکومت اور قندھار حکومت کے ناموں سے پہچانے جاتے تھے۔ کسی وقت یہ خراسان کہلایا جاتا تھا، مگر جب خراسان کی ریاست کمزور پڑ گئی تو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کابل، قندھار، ہرات اور غزنی کے مختلف ناموں سے چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں بنیں، جو کبھی کچھ عرصے کے لیے آزاد رہتی، یا ان پر کبھی مغل یا کبھی ایرانی اور کبھی بخارا کی مضبوط ریاستیں جزوی طور پر قابض رہتی۔ ایران، بخارا اور مغل حکومتوں کی کمزوری میں یہاں افراتفری مچی رہتی۔ ان میں کئی قبائل اور مختلف قومیں آباد تھیں، جن میں سب سے مضبوط اور جنگجو پختون تھے۔ اس کے علاوہ تاجک، ازبک، ہزارہ، ترکمان، بلوچ اور دیگر چھوٹی قومیں بھی شامل تھیں۔ احمد شاہ نے ان سب کو ایک لڑی میں پرو کر افغان کا مشترکہ نام دیا۔ تب سے اس علاقے کی تمام قومیں بشمول پختون افغان کہلائیں۔ پختونوں کا ماخذ افغان نہیں بلکہ سلسلہ کوہ سلیمان ہے، اور آج بھی اس سلسلے کے دونوں طرف پختونوں کی آبادی دیکھی جا سکتی ہے، جو پاکستان میں واقع ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اس دور کے قوم پرست افغان حکمرانوں نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے لفظ افغان کو اپنے پختونستانی ایجنٹوں کے ذریعے پاکستانی پختونوں میں خوب پھیلایا۔ حالانکہ افغان حکمران جو پختون ہونے اور افغان کے نام پر فخر کرتے تھے، گھر میں فارسی بولتے تھے، اور پختون قبائل کے سامنے بھی فارسی بولتے تھے۔ افغان کا لفظ پختونوں کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ افغانستان میں بمشکل 2 کروڑ پختون رہتے ہیں اور پاکستان میں 6 کروڑ ہیں، اور پختونوں کا آبائی علاقہ بھی پاکستان میں ہے، نہ کہ افغانستان میں۔ افغان لفظ کی تاریخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔